ویلکم بیک. ان فوکس ہیں فیڈرل منسٹر رانا تنویر, پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما. رانا صاحب, بجٹ سے قبل ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی اتحادی حکومت ہو, اس کی جو اتحادی ہیں وہ بجٹ سے پہلے کچھ نہ کچھ اپنے لیے ضرور حاصل کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں. وہ ان کے لیے ضروری ہوتا ہے, یعنی ان کے اپنے سپورٹرز کے لیے, اور ناراضگیاں بھی بڑی ہوتی ہیں. اس مرتبہ ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی ناراض ہوئی اینڈ بجٹ سپیچ کے دن پھر ان کو منایا گیا, بلایا گیا. پھر اب بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ملاقات ایک روز قبل دوبارہ ہوئی شہباز شریف صاحب سے, اور پھر کل انہوں نے اپنی بجٹ سپیچ بھی دی جس میں انہوں نے بسپ کا بھی ذکر کیا, اور انہوں نے یہ گلہ بھی کیا کہ ایسے پروگرام کے بارے میں غلط الفاظ کا استعمال کرنا یا اسے ختم کرنا غلط ہے. ایکچوئل پیپلز پارٹی کی ناراضگی کیا ہے؟ از اٹ ریلیٹڈ ٹو گلگت بلتستان الیکشنز؟ میرا بھی خیال یہی, بجٹ کی تو پہلے جب شروع ہونا تھا اس وقت ملاقات ہوئی, اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ ان کو بیٹھ کے دیکھا گیا. سارے جس طرح لائز ہے, یہ کولیشن گورنمنٹ ہے تو اس میں سارے لائز کو ساتھ چلنا پڑتا ہے, اور وہی ان کی جو ڈیمانڈز ہے یا جس طرح بھی وہ ضرور ہوتا ہے. کچھ ہم کنسیڈ کرتے ہیں, گورنمنٹ کچھ وہ بھی کنسیڈ کرتے ہیں. بتایا گیا کہ یہ ساری سپیس ہے فائنینشیل, جو اس وقت جو فنڈز کی صورتحال ہے, تو اس میں سارا ایگریمنٹ ہو گیا. یہ جو بیچ میں چیز آئی ہے وہ میرا خیال ہے جی بی کے الیکشن کی وجہ تھی, اور وہ پرائم منسٹر صاحب کو ملے, اور پرائم منسٹر صاحب کو جہاں دوسری باتیں ہوئیں انہوں نے مبارکباد دی کہ جس طرح یہ سارا ایران اور اسرائیل اور امریکہ کا ایک پیس ڈیل میں ہم کامیاب ہوئے ہیں. جس طرح فیلڈ مارشل صاحب نے رات دن محنت کی, پرائم منسٹر صاحب نے محنت کی, اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ فائنلی پاکستان کو عزت ملی. اور اس کے بعد تو جی بی کا ہی مسئلہ میرا ڈسکس ہوا تھا, اور وہی ہم نے دوبارہ ان کو شور کیا. حالانکہ پرائم منسٹر صاحب جب پریزیڈنٹ کے پاس گئے ہیں ڈیلیگیشن لے کے, تو وہاں پہ انہوں نے ان کو مبارکباد دی تھی کہ آپ الیکشن جیت گئے ہیں اور آپ میجورٹی پارٹی ہیں, سنگل میجورٹی پارٹی, تو انہیں کو ہی گورنمنٹ بنانی چاہیے. اور وہ ان کو بتایا گیا کہ بھئی آپ ہی گورنمنٹ بنائیں گے, اور وہ گورنمنٹ بنانے جا رہے ہیں جی بی میں. اس کے بعد انہوں نے سپیچ کی آگے. اچھا, تو یعنی ان کے خدشات ابھی بھی موجود تھے. شاید وہ جو 4 انڈیپینڈنٹ استحکام پاکستان پارٹی میں چلے گئے تھے, مے بی بیکاز آف دیٹ. استحکام پارٹی کا ایک اپنا انڈیپینڈنٹ ہے. اگر گورنمنٹ دیکھنا, ہم تو تب کوشش کریں گے نا ان کے ساتھ جب ہم گورنمنٹ بنانے کی خواہش کریں کہ جی آئیں ہمارے ساتھ آپ بیٹھیں. اب وہ آج پیپلز پارٹی کی, میں نے دیکھا ٹی وی پہ بھی, پیپلز پارٹی کے ڈیلیگیشن ان کے پاس کیا ہوا ہے آئی پی پیز والوں کے ساتھ, استحکام پاکستان جس کو آپ کہہ رہے ہیں پارٹی, تو اس میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ بات چیت کر رہے ہیں, اور ان کے ساتھ میرا حال ہے ان کا طے شاید ہو جائے گا سارا سلسلہ. لیکن جہاں تک بسپ کا تعلق ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ اس پہ بالکل سوشل سیکٹر میں کام ہونا چاہیے, اور یہ پروگرام اچھا ہے. لیکن دیکھیں, میرا خیال ہے 1 صدی بیت گئی ہے جیسے یہ پروگرام چل رہا ہے. وہ جو اسٹیٹمنٹ کا ذکر کرتے ہیں اس کو دوسرے لفظوں میں لے لیتے ہیں, لیکن جہاں بھی یہ ماڈل دیکھیں گے, آپ بنگلہ دیش کا ماڈل دیکھیں تو وہ 3 سال کے لیے یہ پروگرام رکھتے ہیں کسی انڈیویجول کے لیے, اور پھر 3 سال میں ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرتے ہیں. جو بھی ان کا ماڈل ہے وہ دکھنا چاہیے ہمیں. تو یہ تو ایک مسلسل, پہلے تو خیر اتنا ٹرانسپیرنٹ بھی نہیں تھا جو طریقہ کار تھا, اس سے کرپشن بھی ہو جاتی تھی, بہت ساری چیزیں ہیں. آپ کو پتہ کتنے لاکھ اس میں ایسے لوگ بھی رجسٹر ہوئے جن کا وجود ہی نہیں تھا, یا ایسے لوگ بھی تھے جو بہت کئی اعلیٰ افسران کی بیگمات اس میں رجسٹرڈ تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب تو خیر ڈیجیٹلائزیشن ہے, ڈیجیٹلائز کیا گیا ہے اور کیا جا رہا ہے, اس کو بہتری آ رہی ہے, ٹرانسپیرنٹ طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے. لیکن آج بھی میں سمجھتا ہوں, میرا بھی یہی پوائنٹ آف ویو ہے کہ اس طریقے سے ہی ہونا چاہیے کہ جس سے وہ اپنے ایک سلسلہ اسٹیبلش ہو جائے. وہ انڈیویجول وہ مشکل ایسے ہی نہ کرتا رہے کہ مجھے مہینے کے پیسے آنے ہیں, کتنے میں آنے ہیں آپ کو پتہ ہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں وہ ایک اڈکٹ بندہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے پیسے آ رہے ہیں, تو بہتر ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑا اس کو کریں, اور وہ کنٹریبیوٹ کرے, اپنی انکم خود جنریٹ کرے, اس پروگرام کے ذریعے اس کو پاؤں میں کھڑا کریں. بنگلہ دیش کا ماڈل بڑا اچھا ہے, 3 سال بعد وہ ڈسکنٹینیو کر دیتے ہیں اس انڈیویجول کو, باقی کو کرتے رہتے ہیں جس طرح بھی ہے, پھر 3 سال کے لیے وہ کرتے ہیں. سر ایم کیو ایم کا گورنر جو ہے وہ ان کی جو ڈیمانڈ ہے وہ لگائی جا رہی ہے, یا نہال ہاشمی صاحب ہی رہیں گے گورنر؟
نہیں حال ہاشمی صاحب ہی رہیں گے، ان کو پرائم منسٹر صاحب نے ایکسپلین کیا ساری بات. اوکے تو میرا خیال ہے ان کی زیادہ جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ پہ ہے کہ لوکل گورنمنٹ جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل کور ان کو ملے اوکے اور آرٹیکل 140A جو ہے اس کو انکارپوریٹ کیا جائے جہاں لوکل باڈی کا ذکر ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں ان کے یہ لوکل باڈی کا سسٹم ہونا چاہیے. یہ بنیادی ایک چیز ہے اچھی گورننس کے لیے بھی، اور لوگوں کو جو ان کے بیسک ایشوز ہیں، پرابلم ہیں، ان کو حل کرنے کے جو لوکل لیول پہ ہیں. صحیح. اب وہ ہماری لوکل گورنمنٹ ہوتی نہیں ہے، اگر ہوتی ہے تو اس طرح ان کو امپاور نہیں کیا جاتا. یہ میں سمجھتا ہوں بالکل ہونا چاہیے. اور کوئی بھی الیکشن کراتا ہے، کوئی نہیں کراتا، وہ صوبوں کی ثوابدیدی پہ ہوتا ہے. صوبے جو ہے وہ لوکل گورنمنٹ کو اتنا سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ ہونی چاہیے، اب اس کیونکہ پہ وہ ایک پاور تفصیلی نشست میں آپ کے ساتھ رکھوں گی کہ پھر کون ہے جو آپ کے کیے ہوئے معاہدہ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا تھا MQM کے ساتھ وہ پورا نہیں ہونے دے رہا. بٹ دیٹس آل فار ٹوڈے. رانا تنویر صاحب بہت شکریہ فار جوائننگ اس. کل پھر آپ کی خدمت حاضر ہوں گے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.